الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف خوبیہ بھلائیہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم سامعین و حضرات، آج جو یہ نشست قائم ہیں اسٹڈی پوائنٹ کے نام سے، اس محفل کے کارکنان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو منعقد کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس محفل کو اور اس کے بیٹھنے والے اور تمام طرح کے پہل کرنے والے شرکا حضرات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، مجھے رزق حلال کی فضیلت اور رزق حرام کی مذمت پر کہنے کی ہدایت ملی ہے، لہٰذا اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں خاص آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو توجہ دیں۔ ویسے مائک اس قابل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ کو؟ ارے وہاں لیں گے تو اور جملے سمجھ میں نہیں آئیں گے میری آپ کو، ہیں؟ نہیں، جملے سمجھ میں آنا چاہیے، ہے نہیں؟ ہاں، بہرحال حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اے لوگوں کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ اور ستھری چیزیں، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کو حلال روزی کھانے کا حکم فرمایا، اور دیگر مقامات پر پھر لفظ ایمان والوں سے بھی اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ ایمان والوں کھاؤ ہماری پاک ستھری چیزیں۔ حضرات محترم، یہ جو رزق کا معاملہ ہے تو یہ بہت اہم اور بہت ہی نازک اور بہت ضروری مسئلہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس دنیا کے ماہماری اور بھاگ دوڑ اور حرص و لالچ اور مختصر وقت میں امیر بننے کا جو شوق ہمارے دل اور دماغ پہ چڑھا ہے،
جناب اس شوق کے نتیجے میں جو حرام کی مذمت، جو اس پر لعنتیں ہیں، اس کے جو دین اور دنیاوی جو نقصانات ہیں، بدقسمتی سے ان تمام نقصانات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح مال آ جائیں، جیب ہماری بھرنی چاہیے، ہمارے گھر بہترین ہونا چاہیے، ہمارے ٹھاٹ باٹ مزے کی زندگی گزرے، باقی کسی بھی طرح وہ آئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جناب والا بالکل ایمان والا ہونے کے ناطے یہ ایمان والوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ جی ظاہری طور پر پاک صاف ہو کر تو جناب سارے لوگ کھاتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، جو خورد و نوش کا اہتمام کرتے ہیں، پاک صاف ہوتا ہے جناب، اس میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، ریت دھول کے ذرات نہیں ہوتے، چھوٹے باریک کنکریاں نہیں ہوتی ہے، پانی سے دھو کر پاک صاف کر کے پکاتے ہیں۔ ظاہری پاک صاف کا جہاں تک معاملہ تمام لوگ کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، مگر جناب اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی پاک صاف کھانے کا حکم فرمایا۔ حضرات جس طرح ظاہری طور پر ہم پاک صاف چیزوں کو مہیا کرتے ہیں اور لقمہ کی صورت میں کھاتے ہیں، جناب ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں باطنی طور پر پاک صاف رکھنا ضروری تھا، کیونکہ حضرات محترم اگر ظاہری طور پر ہمارا کھانا، ہمارا لقمہ پاک نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جناب؟ پیٹ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، وقتی طور پر تکلیف ہو سکتی ہے، مگر جناب اگر باطنی طور پر اگر وہ سود کا ہے، اگر وہ حرام کا ہے، اگر کسی بھی طرح شریعت کے نقطہ نظر میں وہ جائز اور حلال نہیں ہے، تو جناب والا نہ صرف پیٹ کا نظام بلکہ نسل انسانی کا پر وجود کا معاملہ دھرم برم ہو جاتا ہے، بلکہ جو روحانی رشتہ ہے وہ رشتہ بھی جناب کٹ جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر صفائی ستھرائی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا ہے کہ ستھری پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ظاہر کے ساتھ ساتھ تم نے باطن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب جناب اس حوالے سے کچھ باتیں فضیلت حلال روزی کی اور مذمت حرام روزی کے حوالے سے کچھ باتیں بتا کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جناب جو بندہ رزق حلال کماتا ہے وہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض گویا کہ ادا کر رہا ہے، اور اس کے حلال کمانے والے کی رب رسول کی بارگاہ میں بڑا درجہ اور بڑی فضیلتیں ہیں جناب۔ احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے سلف صالحین اور بزرگان دین کے اقوال کو نقل کیے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے یہ اصول اور ان کا قول ہوتا تھا کیا کہ جب کوئی بندہ رزق حلال کھاتا ہے تو رزق حلال کھانے کی وجہ سے، رزق حلال کھانے کی وجہ سے اللہ پاک ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، صغائر چھوٹے گناہوں کو۔ اور جناب جو بندہ ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو کر رزق حلال کماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ جناب رزق حلال کما کر کھانے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا بڑا درجہ ہے، اور درجہ کتنا بڑا ہے آپ اس حدیث پاک کے حوالے سے اندازہ لگائیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان صحت مند مضبوط ہٹا کٹا آدمی حضور اور صحابہ کے درمیان سے وہ گزر کر اپنی روزی کے لیے نکلا۔ صحابہ میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اپنے ایک خواہش کو ظاہر کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بالکل صحت مند ہٹا کٹا آدمی روزی حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے گیا، کاش یہ اگر دین کے راہ پر اپنی محنت کو صرف کرتا، اگر یہ رب کے راہ میں جہاد کرتا تو ان کے لیے کس قدر بہتر ہوتا۔ حضرات محترم یہ انہوں نے اپنا ایک رائے رکھا، اپنی خواہش کو انہوں نے ظاہر کیا۔ حضرات جب ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی نا حضور کو،
آگے سے حضور علیہ السلام کا جواب سنیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شخص جو جہد اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے روزی حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، اگر وہ اپنی ضرورت کی کفالت کے لیے گیا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے. اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بال بچوں کی کفالت کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے وہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. پھر چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا اگر وہ بڑائی مارنے کے لیے، لوگوں کے نگاہوں میں اپنے مال و زر کی برتری جمانے کے لیے، اگر وہ اپنے مال کا سرمایہ اور اپنے مال کو ذخیرہ کرنے کے لیے اگر وہ اس کام سے نکلا ہے پھر وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ بندہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اگر وہ نکلا ہے تو جناب وہ اللہ کے راہ میں ہے. اگر وہ رزق حلال حاصل کرنے نکلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. اور جناب ایک اور حدیث سنیں آپ، اس حدیث کو امام محمد غزالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عبادت گاہ کے کونے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے دیکھا. بالکل جس طرح کوئی بندہ اعتکاف کی صورت میں ہوتا ہے نا، تمام کام کاج اپنے کاروبار ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک معتکف کی حیثیت سے ایک نوجوان عبادت گاہ کے کونے پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا نا، پوچھا کہ بھائی تم عبادت میں اپنی آپ کو مصروف کر رکھے ہو تو تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ روزی روٹی کا جو ذریعہ ہے وہ تمہیں مہیا کون کرتا ہے؟ جناب توجہ چاہوں گا میں آپ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار نوجوان سے جب پوچھا کہ عبادت تو تم کر رہے ہو، تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ آگے سے وہ نوجوان نے کہا میرا بھائی ہے جو میرا کفیل ہے، وہ میری کفالت کرتا ہے، وہ روزی کماتا ہے. حضرات محترم، جب اس نوجوان نے اپنی کفالت کا اپنے بھائی کا نام لیا، آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو تم سے بڑا عبادت گزار تمہارا بھائی ہے. اگر یہی بات ہے کہ تمہارا کفیل تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا بھی روزی حاصل کرتا، خود کا بھی کرتا ہے، تو تم سے بڑا عبادت گزار ہے. حضرات محترم، اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلا کہ ہم نے عبادات کے اوقات پر عبادات ادا کرنی ہے. رب رسول کا جو حکم ہے وہ ہم نے انجام دینا ہے. باقی جو اوقات ہیں جناب، باقی اوقات میں رزق حلال حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور اس کے درجے کس قدر ہے آپ اندازہ لگائیں اس بات سے. اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے اور امام بہقی نے سنن الکبری میں روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے بچانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. توجہ، جو شخص اپنی آپ کو اور اپنے اہل کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے سے بچانے کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس نوجوان اور اس شخص، اس فرد کا رب کی بارگاہ میں مقام کتنا بلند ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تو رزق حلال کمانے کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کے لیے جو بندہ کڑی محنت کرتا ہے، اس آدمی کا چہرہ رب کی بارگاہ میں جب یہ ملاقات کرے گا، اس آدمی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اللہ اکبر. جناب والا ذرا سوچیں آپ کہ رزق حلال کمانے والے کا درجہ کتنا بلند ہے، کس قدر بلند ہے اس کا درجہ. اسی طرح ایک اور حدیث آپ کو پیش کروں میں. اس حدیث کو بھی امام بہقی رحمہ اللہ السنن الکبری میں بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اپنی آپ کو اور اپنی بال بچوں کی کفالت کے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کے اور اپنی بال بچوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے
رزق حلال تلاش کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں اس بندے کا درجہ رب کی بارگاہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، جناب کیا فضیلتیں ہیں رزق حلال کے تعلق سے۔ اس بندے کا درجہ رب کی بارگاہ میں جہاد کرنے کی برابر ہے۔ پھر اگلا جملہ اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دنیا میں باقدر کفایت رزق حلال حاصل کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اس شخص کا درجہ شہداء کے برابر ہے۔ جناب شہداء کا کتنا بلند مقام ہے۔ قرآن مجید کے مقامات پر شہداء کے درجے کے تعلق سے اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہماری جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، تم ان کی زندگی کو سوچ نہیں سکتے۔ اور حدیث پاک میں بے حساب فضیلتیں ہیں، مگر جناب یہاں پر دیکھیں آپ کہ حضور علیہ السلام اپنے امت کو رزق حلال حاصل کرنے کے تعلق سے کس قدر تاکید، کس قدر نصیحت اور کس قدر تعلیمات دی ہے کہ ان کا مقام رب کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے یا پھر شہداء کے درجے پر اللہ کے نبی نے ٹھہرایا۔ اور جناب یہ رزق حلال کی برکتیں ہیں کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے نا اس کے فائدے کتنے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جب بندہ مسلسل 40 روز تک رزق حلال کھاتا ہے یہ وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو جناب رزق حلال وہ شے کا نام ہے کہ مسلسل 40 دن لقمہ حلال کھانے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرماتا ہے۔ اور بات یہی تک محدود نہیں، اس حدیث کا جو اگلا جملہ ہے کہ اللہ پاک رزق حلال کھانے والے کو 40 دن تک اس کے دل کو روشن فرماتا ہے اور پھر جناب اس کی زبان پر اللہ پاک حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے۔ اب جناب یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، صرف 40 دن کا آنکڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلسل 40 دن اپنے اوپر رزق حلال لازم کرتا ہے اس کا یہ درجہ ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو روشن کرے گا، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ تو جناب اس آدمی کے کیا کہنے جنہوں نے پوری زندگی لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ جو بندہ ہر حال میں حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو گریز کرتا ہے، اور ذرا سوچو کہ اس بندے کے مقام رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے جو اولیاء کرام ہوتے تھے جناب ان کے کیا معاملہ ہوتا تھا، ان کے منہ سے جو جملے نکلتے تھے اللہ پاک اپنے اوپر اس کو لازم فرما لیتا تھا پورا کرنے کے لیے۔ وہ جس کسی کے حق میں جو دعائیں دیتے تھے رب کعبہ اپنی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کو سرخرو فرماتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے زبان پر اللہ پاک رزق حلال کھانے کی وجہ سے حکمت کے چشمے جاری فرماتا تھا۔ جناب والا رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، بالکل سارا نظام بگڑ جاتا ہے جی۔ آپ کبھی حکمت کرنے والے حاکموں کے پاس جاؤ گے نا، جو حکیم لوگ ہوتے ہیں باگل کوٹ میں کم ہے، باقی یو پی لکھنؤ یا پھر حیدرآباد کے علاقے میں جائیں گے نا تو آج بھی لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں۔ جی ہاں، مشہور خاندانی حکیم لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی مرض کے تعلق سے جب وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں نا، کوئی بھی تکلیف ہو آپ کی تو حکیموں کا یہ اصول ہے، کیا معلوم؟ وہ آپ کو پیٹ کے درست کی دوائی ضرور دیں گے۔ جس طرح انگریزی دوائیوں کے تعلق سے نہر پیٹے گولی لینا، کیوں؟ تاکہ پیٹ کا گیس کا خاتمہ ہو جائے، پیٹ صاف ہو جائے، پھر اس کو ناشتہ کرو، پھر باقی گولیاں لینا ہے۔ تو جناب حکیموں کا یہ اصول ہے۔ حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ انسان بیمار جب پڑتا ہے جب اس کا پیٹ کا نظام برابر نہیں ہوتا، یہ حکیموں کا کہنا ہے۔ اور سب سے پہلے پیٹ کی درست کے لیے وہ دوائی دیں گے آپ کو، باقی آپ کی جو شکایت، جو مرض، جو تکلیف ہے اس کی دوائی دیں گے۔ جناب والا یہ حکیموں کا کہنا حکماں کا کہ انسان بگڑتا تبھی ہے، انسان بیمار تب ہی ہوتا ہے جب اس کا پیٹ درست نہیں ہوتا۔ بھلے کسی بھی بیماری کے لیے جاؤ سب سے پہلے وہ پیٹ کے سدھار کی دوائی دیں گے۔ جناب والا جس طرح حکیم لوگ کہتے ہیں کہ جسم کے بگاڑ کا جو ذریعہ ہے وہ پیٹ ہے، جناب ٹھیک اسی طرح بندہ جو روحانی طور پر معاملہ ہے، بندے کا جو خدا کے ساتھ رشتہ رہتا ہے، بندے جو اعمال صالح ہوتے ہیں، تمام کے تمام نیک اعمال اور روحانی رشتے کا تعلق رزق حلال سے جڑا ہے۔ اگر جناب رزق حلال نہیں ہے آپ کا، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے جناب،
ہم کرنے کو کچھ بھی کر جائیں مگر جناب اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول نہیں ہو سکتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس میں ایک فرشتہ ہے جو ہر رات ان جملوں کے ساتھ ندا کرتا ہے، اور جملہ کیا ہے کہ جو بندہ مال حرام کھائے رب کی بارگاہ میں نہ تو اس کا کوئی نفل قبول ہے اور نہ ہی کوئی فرض قبول ہے۔ جو بندہ حرام کی روزی کھاتا ہے اس کے نفل بھی قبول نہیں ہے جناب، اور اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جناب، جب قبول ہی نہیں ہے تو پھر اس آدمی کا کیا انجام ہوگا جناب، میں کیا کہوں۔ اللہ اور آگے دیکھیں آپ، اس حدیث کو مشکات میں بیان کیا گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے مسند اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ 10 درہم میں کپڑا خریدے، توجہ، کوئی آدمی 10 درہم میں کپڑا خریدے اور 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، صرف 1 درہم حرام کا ہے، اور جناب ٹوٹل 10 درہم میں اس نے یہ کپڑا خریدا، وہ کپڑا جب تک اس کے وجود میں رہے گا اور اس کپڑے کو پہن کر تو جتنی نمازیں پڑھے گا، لم يقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ، کہتے اس کی کوئی بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جناب یہ کس قدر افسوسناک والی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جناب جو بھی روکھی سوکھی ہے حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جناب حلال کی روزی نہیں ہے پھر جناب کوئی بھی کام پراپر طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جناب دعائیں ہماری معطل ہو جاتی ہے، رب کے حضور دعائیں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جی وہ ایک مشہور حدیث شاید آپ نے سنی ہوگی، میں بات اپنے مکمل کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام امام محمد غزالی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ہاتھوں کو دست دراز کیے ہوئے آنسو بہا کر اللہ کو حضور دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جا کر اپنے کلام اور گفت شنید کے بعد انہوں نے اس آدمی کے تعلق سے عرض کیا کہ مالک کے 2 جہاں، تیرا فلاں بندہ دست دراز کیے ہوئے اور آنسو کے قطروں کے ساتھ تجھ سے دعائیں مانگ رہا تھا، مالک کے 2 جہاں پر اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جب حضرت موسیٰ نے اس آدمی کی سفارش کیا، آگے سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، میرا وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اتنا دراز کرے اس کے ہاتھ آسمان کی بلندی کو چھو جائے اور وہ اس قدر روئے کہ آنسوؤں کی جگہ پر خون نکل جائے، اس کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یا رب العالمین اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے سے اللہ پاک نے جواب دیا، اس کی پشت میں حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس واسطے اس کی کوئی دعا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جناب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے جناب۔ تو صاحب رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور حضور کا واضح فرمان ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ گوشت جو حرام کی روزی سے پروان چڑھا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے۔ ہر وہ گوشت جو رزق حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جناب جہنم میں جلنا اور طے شدہ ہے۔ تو صاحب رزق حلال مہیا کرنا بہت ضروری ہے، اور رزق حلال کے بغیر ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ کہے تھے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو جناب والا اگر روزی ہماری درست نہیں ہے، اگر کھان پین ہم اس کے احتیاط نہیں برتیں گے، اگر اس میں ملاوٹ رہے گا تو جناب والا سارا نظام بگڑ جائے گا، سارا نظام بگڑ جائے گا۔ ہماری نہ تو کوئی دعائیں قبول ہوگی، نہ تو ہمارا روحانی رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جناب ہماری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اس واسطے میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ رزق حلال مہیا کریں۔ جناب 2 روٹی کھائیں، چاہے گوشت کے بجائے دال چاول ہی کھائے، چٹنی روٹی کھائیں، بڑے مکان کی بجائے کسی جھوپڑی کے مکان میں رہ لیجئے گا جناب،
کیونکہ دنیا بلا آخر مٹنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جناب دنیا پر آپ آخرت کو ترجیح دو، اور آخرت کی بھلائی کے لیے رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق فرمائے، لقمہ حرام اور حرام کی کمائی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، شکریہ۔